اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ فرعون کا نظریہ کہ حکمرانی کے حقدار صرف سرمایہ دار اور جگیردار ہوتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ظالم حکمران لوگوں کو بیوقوف اور کم عقل کر لیتے ہیں اور اپنی عیاریوں اور چالاکیوں کے ذریعے پوری قوم کو باندر بنا دیتے ہیں، اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر نازل آیات یا قوانین کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں یا چالاک لیڈروں کی باتوں یا بیانیے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ ظالم حکمران اقتدار میں آ جاتے ہیں، جیسے ظالم فرعون نے بڑی عیاری سے اپنے بیانیے کے ذریعے اپنی پوری قوم کو کم عقل یا بے وقوف بنا لیا تھا کہ حکمرانی کا حقدار صرف مال و دولت رکھنے والے جگیردار اور سردار ہوتے ہیں، اور یہ بیانیہ اب بھی پوری دنیا میں رائج ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صادق و امین، امانت دار، غیر امیر، غریب اور کوئی صلے میں اجر نہ مانگنے والے حقدار تھے، اور علم و حکمت والے تھے، اور تمام بادشاہی خوبیوں والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا، یہ تو کمین، ذلیل و غریب ہے اور بے سمجھ ہے، یہ حقدار نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح فرعون نے پوری قوم کو اپنے بیانیے پر کہ جگیردار اور مال و دولت رکھنے والے ہی حکمران ہوتے ہیں، اس بیانیے پر راضی کر کے حکمرانی کا حقدار بنا ہوا تھا۔ سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو بیان کیا ہے اور فرمایا، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکارا، اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہریں یعنی معاشی خوشحالی میرے نیچے نہیں بہتی ہیں؟ تو کیا تم سوچ و بچار نہیں کرتے ہو؟ میں بہتر ہوں اس موسیٰ سے، یا وہ مہین، کمتر، کمی، غریب اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا، یعنی موسیٰ؟ تو اس کے پاس، موسیٰ کے پاس سونے کے کنگن یعنی مال و دولت کیوں نہیں ہے، یا اس کے ساتھ، موسیٰ کے ساتھ مال و دولت رکھنے والے سردار ہوتے؟ پھر اس طرح اس نے یعنی فرعون نے قوم کو کم عقل کا لیا تو وہ سب قوم اس کے فرعون کے کہنے پر چلے، بے شک وہ فاسق قوم تھی۔ اگر قوم فرعون نہ چاہتی تو کبھی بھی ظالم فرعون اور اس کے ظالم درباری اقتدار میں نہ رہ سکتے تھے۔ یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر نازل آیات یا قوانین کے مطابق غریب، لا امیر، نیک، امانت دار لوگوں کو، علم اور جسم میں برتر اعلیٰ ہوں ان کو ووٹ دیتی ہے، یا اپنی مرضی سے امیروں اور سرداروں اور جگیرداروں اور صنعت کاروں کو ووٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لوگوں پر چھوڑ دیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں فرمایا، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی سوچوں کو نہیں بدلتے۔ سورۃ انفال میں فرمایا، یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی بدلتا نہیں ہے جب تک وہ خود اپنی سوچوں کو تبدیل نہ کر دیں، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک قوم اپنی سوچ خود نہیں بدلتی کہ اپنی مرضی سے ووٹ دینا چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے قوانین یا بادشاہی علم کے مطابق غریب، غیر دولت مند اور علم و جسم و امین اور قابل لوگوں کو منتخب کرے، ورنہ قوم مسلسل ظالم حکمرانوں کے پنجے میں رہ کر غربت و افلاس میں مبتلا رہ کر ظلم و ستم سہتی رہے گی۔ یہ مال و دولت رکھنے والے امراء اور جگیردار اور صنعت کار یاد رکھیں، بظاہر وہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے
حقدار نہ ہوتے ہوئے بھی قوم کو اپنی عیاری سے بیوقوف بنا کر جیسے فرعون نے بنایا تھا اور مال و دولت کے ذریعے حکمران بن جاتے ہیں، لیکن کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ امیروں اور جگیرداروں اور صنعت کاروں سے تمام مال و دولت چھین کر انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے اور تمام مال و دولت کا وارث مظلوم لوگوں کو بنا دیتا ہے، جیسے فرعون اور اس کے درباریوں کے مال و دولت کا وارث غریب مظلوم بنی اسرائیل کو بنا دیا تھا۔ سورۃ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے کہ یہ لوگ تھوڑی جماعت ہیں اور بے شک ہم سب کا دل جلاتے ہیں، تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور دولت کے خزانوں اور عمدہ جگہوں سے۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ سورۃ الفجر میں فرمایا، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے سردار، اور سمود جنہوں نے پتھر کی چٹانیں کاٹ کر بڑے بڑے گھر بنائے، اور فرعون جو بڑے رئیس و امراء رکھنے والا، جنہوں نے شہر شہر میں سرکشی بغاوت کی، پھر ان شہروں میں کثرت سے فساد پھیلایا، تو پھر ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا مارا۔ اس لیے امراء اور صنعت کار اور جگیردار اور حکمران خوش نہ ہوں کہ وہ ممبر وزیر اور وزیر اعظم یا حکمران بن گئے ہیں تو بڑا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، بلکہ آپ دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم اور اللہ کی لعنت کے حقدار ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آپ سب حقدار نہیں ہیں۔ یہ کام چھوڑ دیں جو حقدار ہیں، لا امیر غریب یعنی متوسط سادہ زندگی گزارنے والے، علم والے، صحت مند اور امانت دار، صالح و قابل و ہوشیار اور بغیر اجرت دولت کے لوگوں کی خدمت کرنے والے حقدار ہیں، انہیں آگے آنے دیں۔ امید ہے آپ کو موضوع اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔